نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ كَدَأْبِ آلِ فرعون، جیسا کہ حالت آل فرعون کی تھی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، سخت عذاب والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے تبدیل کرنے والا نعمت کو، انعمها علی قوم، جو انعام کیا ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں جو ان کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ حالت آل فرعون کی ہوئی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب تھے ظلم کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانفال کا 7واں رکوع، آیات نمبر 52، 53 اور 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل غزوہ بدر کا واقعہ آپ نے سنا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، حالانکہ منافقین طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے، اور کفار کا تو یقین تھا کہ ہم غالب رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کی سزا دی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔
آج کے سبق میں کفار کی اس حالت کو اللہ نے تشبیہ دی ہے آل فرعون کے ساتھ۔ جیسے فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ایسے ہی بدر میں مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ ارشاد فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، اصل عبارت یوں تھی دأبہم کدأب آل فرعون، یعنی ان کی حالت، ان مکے والوں کی حالت کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون کی حالت ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو آل فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ فرعونی بھی بڑے غرور میں تھے، فرعونی بھی بڑے تکبر میں تھے۔ فرعون کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سارا ملک مصر میرا ہے، یہ نہریں بہہ رہی ہیں، یہ باغات ہیں، سب میرا ہے۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، نعوذ باللہ، میں بہتر ہوں یا بتاؤ یہ کمزور سا یہ بہتر ہے جو صحیح طرح بولنا بھی نہیں جانتا، میں سب کچھ ہوں۔ اور فرعونی اتنے غرور اور اتنے تکبر کے ساتھ بھرے ہوئے کہ اللہ کی آیات کو سننا، اللہ کی آیات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، سب باتیں بھول چکے تھے، بس غرور تھا، تکبر تھا، نمود تھی اور بڑائی ان کے دماغ میں بھری ہوئی تھی، اور اللہ کی آیات کا انکار مسلسل کیے جا رہے تھے۔ کہ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر رات کو نکلے تو سورۃ الشعراء میں ہے، کہنے لگے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ گھٹیا سی جماعت یہ ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے، وانہم لنا لغائظون، ہم بڑے چوکنا ہیں، ہم ایسے غافل نہیں ہیں ان سے، ہم ان سب کو پکڑیں گے اور سب کو پکڑ کر یہاں لائیں گے، اور ہم سب جائیں گے اور ایک ایک کو پکڑ کے لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، جاؤ سارے ہی جاؤ، تم سب ہی جاؤ، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ تم سارے جاؤ اور تم سب وہاں جا کر ذلیل ہو ان کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو باغات سے نکال دیا، وہ تو جا رہے تھے نا پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، لیکن اللہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے نکالا تھا ان کو ان کے گھروں سے، ہم نے نکالا تھا ان کو باغات سے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ واپس پلٹ کر ان محلات میں آنا اب نصیب نہیں ہوگا۔ پھر جن کے سامنے غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے سامنے ان کو غرق کیا اور رسوا کیا۔ بالکل یہی حالت اہل مکہ کی تھی، غریب صحابہ کرام پہ ظلم کرتے، آگ کے کوئلوں پر لٹاتے، گلے کے اندر رسی ڈال کر گلیوں میں کھسٹواتے، رسیوں کے ساتھ جکڑ کر باندھ دیتے، اور حالت یہ تھی کہ ظلم و ستم کرتے، اور یہ چھپ کر کبھی حبشہ کی طرف اور کبھی مدینہ کی طرف۔ اور پھر بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کفار کو ذلیل کیا، انہی صحابہ کے ہاتھوں اللہ نے ان کی ایسی پھینٹی لگوائی، ایسی مار پڑی، رب کہتا ہے کدأب آل فرعون، وہی ہوا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ اب یہ لفظ سمجھ آئے گا، کدأب آل فرعون، ان کی حالت یعنی مکے والوں کی حالت کیسی ہوئی؟ کدأب آل فرعون، جیسا کہ کس کی حالت ہوئی؟ آل فرعون کی ہوئی۔ والذین من قبلہم، یا ان سے پہلے اور کئی بے ایمان گزرے، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ قوم عاد جس کو ناز تھا اپنی جوانیوں پہ اور اپنے جسمانی قوت پر، جیسے اللہ نے ان کو غرق کیا، جیسے قوم سمود کو اللہ نے برباد کیا، جیسے قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، جیسے قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرمایا ان کی حالت بھی وہی ہوئی ہے جیسے آل فرعون کی یا ان سے پہلے بے ایمانوں کی ہوئی۔ کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، ان کی تکبر کے سبب، ان کے غرور کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو پکڑا۔ کیوں؟ ان اللہ قوی شدید العقاب، قوت والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ، وہ اللہ ہی قوت والا ہے، وہ سخت پکڑ والا ہے، جب اس کا عذاب آتا ہے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے،
ومنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا، بعض پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو ہم نے چیخ کے ذریعے برباد کیا، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسایا، بعض کو ہم نے پانی کے اندر غرق کیا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ حالانکہ یہ وہ قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی۔ آپ نے قوم عاد کے واقعے میں سنا کہ مالی طور پر بھی فراوانیاں تھیں، جسمانی طور پر بھی بڑے طاقتور تھے۔ اسی طرح قوم سمود کی جناب پیسوں کی ریل پیل تھی۔ اسی طرح قوم شعیب کو دیکھو، کاروبار اور مزے تھے۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ اب ہوا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جی، ہوا رک جائے دم گھٹ جائے انسان کا، اسی ہوا کو اللہ نے تھوڑا تیز کیا جو اللہ کی نعمت تھی، قوم عاد پر عذاب بن گئی۔ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی ہی کو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب بنا دیا، پانی ہی کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر عذاب بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں ہم نے بے حد دی تھیں ان کو، لیکن جب انہوں نے کفر کیا ہم نے انہی نعمتوں میں ان کو پکڑ لیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا اگلی آیت میں، ضابطہ یہ بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے نا، انعامات، پھر اللہ واپس نہیں چھین لیتا جب تک کہ لوگ خود اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اس کو ضائع نہ کر دیتے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ سنیے جی، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، یہ اصول اور قانون ہے، اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا، کسی نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ جیسے قوم عاد کے لیے ہوا بڑی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر کے نعمت سے عذاب بنایا۔ پانی بڑی نعمت تھی، اللہ نے اس کو تبدیل کر کے کیا بنایا؟ عذاب بنایا۔ اور قوم سبا جن کے پاس ڈیم تھا بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی ڈیم ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرنے والا کوئی نعمت جو کسی قوم پر اس نے کی ہو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل نہ کر دیں جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ نعمتیں تھیں وہ خود اپنی نیت ارادے غلط کر کے، میری آیات کے ساتھ کفر کر کے خود نعمتوں کو ضائع نہ کریں تو اللہ کبھی نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اللہ کبھی نعمتوں کو ضائع، اللہ کا تو یہ ضابطہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، نعمتیں چھینتا تو نہیں ہوں دینے کے بعد، لیکن جب میری مسلسل نافرمانی ہوتی ہے پھر نعمت عذاب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں نا سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ، پھر اللہ انعامات یاد دلاتے، اللہ فرماتے ہیں، توجہ کرنا جی، تو جو ہے نا سب حضرات کی، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، انعامات اللہ یاد دلاتے ہیں، میرا انعام اے بنی اسرائیل میں نے آل فرعون سے نجات دی، اذ فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر میں نے تمہارے لیے راستے بنائے، ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کیا، انزلنا علیکم المن والسلوى، کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، اذ استسقى موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر، پانی کی ضرورت پڑی پتھر سے ہم نے 12 چشمے تمہارے لیے جاری کر دیے۔ یہ سارے انعامات ہیں، یہ انعام دیا وہ انعام دیا وہ انعام دیا، لیکن جب ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية، جب اس بستی کے اندر داخل ہو جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن ایک بات کرنا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ایک تو دروازے میں جب داخل ہونا سجدہ شکر بجا لانا، دوسرا مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنا،
یہ اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے، لیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، بدل ڈالا اس قول کو جو ان کو کہا گیا تھا، سجدے کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، بخشش کی بجائے کچھ اور مانگنا شروع کر دیا، حفتتن کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قوم کے لیے ہم نے نجات دلوانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس قوم کے لیے ہم نے سمندر سے راستے بنائے تھے، جس قوم پر بادلوں کا سایہ کیا تھا، جس کے کھانے کے لیے من سلوہ نازل کیا تھا، جس کے پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تھے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر اسی قوم پر ہم نے آسمان سے وبا نازل کی، اسی قوم پر ہم نے سخت عذاب نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ فرمایا بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ انہوں نے فسق کیا، فجور کیا۔ اگر اتنی نعمتیں ملنے کے بعد وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، ہم کبھی نعمت نہ چھینتے، ہم کبھی ان کو ذلیل نہ کرتے، لیکن اس منعم علیہم انعام یافتہ قوم نے جب میری ناشکری کی تو اس میری قوم پر میرا غضب نازل ہوا، فباؤوا بغضب علی غضب، پھر دوہرا غضب ان پر نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم من سلوا کھا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی جناب پیاز ہو، کوئی دال اور یہ چیزیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، پھر من سلوا ہم نے واپس لے لیا، ہم نے نعمتیں واپس لے لی اور کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ کسی زمین کے اندر کام کرو اور جاؤ محنت کرتے رہو۔ ضربت علیہم الذلة والمسکنہ، ہم نے ذلت اور مسکینی کو ان پر دے مارا، اور وباؤ بغضب من اللہ، جس قوم کے لیے کل من سلوہ نازل ہوتا تھا اب اس قوم کے لیے اللہ کا غضب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ذالک، قاعدہ یہ ذہن میں رکھو، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ کسی قوم پر نعمتیں نازل کرنے کے بعد پھر ان نعمتوں کو عذاب میں تبدیل نہیں کرتا، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ وہ خود ناشکری کرتے ہیں، وہ خود نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، خود اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ بندہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا تھا نا جس کا نام تھا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ملک عطا فرمایا، تو کیا کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بندہ میرے سامنے یوں دعائیں کیا کرتا تھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے، میرے والدین پر انعام کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو وہ شخص نہیں تھا، پھر اللہ نے ہوا کو تابع کیا، جنات کو تابع کیا، اللہ کہتا ہے میں نے نعمتوں میں اضافہ کیا، جس نے میرا شکر ادا کیا میں نے نعمتوں میں اضافہ کیا، جس نے ناشکری کی میں نے وہ نعمتیں چھین کر عذاب اور ذلت ان پر دے مارا۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک خود ضائع نہ کر دیں تب تک اللہ نعمتیں واپس نہیں لیتا۔ یہ مکے والے اللہ تعالیٰ نے
ان کو کتنا اعزاز عطا فرمایا تھا، اپنے حرم کے پڑوسی ان کو بنایا تھا، حرم کے اندر اللہ نے ان کو رہائش عطا فرمائی تھی، بیت اللہ کے پڑوسی بنے تھے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، ایک نعمت نہیں ایک سے بڑھ کر دوسری نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اتنے انعامات عطا فرمائے، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے حرم سے بھی روکا، اللہ کے نبی کا بھی انکار کیا۔ جب یہ اللہ کی بغاوت پر آئے، اللہ نے بدر کے اندر وہ مار ذلت کی ماری، دنیا کے اندر بھی ذلت اٹھائی، آخرت کی ذلت ہی ان کا مقدر بنی۔ اللہ کا ضابطہ ہے جب تک کوئی قوم شکر کرتی رہے اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اور جب کوئی قوم باغی بن جائے پھر اللہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سنو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے گا، شکر کے کلمات بولے گا، اللہ وہ بھی سننے والا ہے، اور دلوں کے حالات بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا روٹی کا لقمہ کھاتا ہے، کوئی کھانے کی چیز کھاتا ہے، وہ پانی کا گھونٹ پینے کے بعد یا لقمہ کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری نعمت کے بعد میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو دعائیں سکھائی نا، شکر والی دعائیں، پانی پیو تو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا، فرمایا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، سو کر اٹھو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، بیت الخلاء سے باہر نکلو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی نعمت ملے کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے دوبارہ وہی بات دہرائی، کداب آل فرعون، ان کو کیوں مار پڑی مکے والوں کو، یہ تو اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی کہلاتے تھے، یہ تو کہلاتے تھے ہمارے جیسا اور کوئی نہیں، ہم تو جناب بیت اللہ کے متولی ہیں، لیکن ایسی مار کیوں پڑی ان کو؟ فرمایا کداب آل فرعون، ان بد نصیبوں کی حالت آل فرعون کی طرح ہو گئی، جیسے ان کے پاس ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا، ایسے ان کے پاس ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آل فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قدر نہ کی، مکے والوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں رسوا کیا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان بدبختوں کی ان بد نصیبوں کی حالت آل فرعون کی طرح ہوئی، والذین من قبلہم، اور ان بے ایمانوں کی طرح ہوئی جو ان سے بھی پہلے گزرے، کذبوا بآیات ربہم، جنہوں نے جھٹلایا رب کی آیات کے ساتھ، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فأہلکناہم بذنوبہم، برے کام کے برے نتیجے نکلتے ہیں نا، جب اللہ کی آیات کو جھٹلایا نتیجہ یہ نکلا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، خصوصاً آل فرعون کو دیکھو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، جن کو ملک مصر عطا کیا تھا، مصر کے باغ عطا کیے تھے، مصر کی نہریں عطا کی تھیں، اب کیا ہوا؟ غرقنا آل فرعون، ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، ان کی لاش پہ کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، جو خدائی کا دعوے دار تھا آج اس کی میت پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، جس کو بھی ہم نے سزا دی، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا نا جی،
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو بالکل ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے۔ آج اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اللہ تو ظلم نہیں کرتا لیکن یہ سارے ظالم تھے جن پر اللہ نے عذاب بھیجا، سب نے اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا اور جھٹلایا اور اللہ کے انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو برباد کر، قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا اور نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ پھر رب نے للکار کر کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی؟ سر اٹھائے اگر کوئی باقی بچا، اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ خلاصہ یہ نکلا، اوے لوگو دیکھو، جس نے میرے انبیاء کے راستے کو چھوڑا، جس نے میری آیات کو جھٹلایا، اللہ کی پکڑ کا شکار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر عذاب بن گئی۔ اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہو، اللہ کبھی اس سے نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سنیں ترجمہ، کدأب آل فرعون، ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، عذاب والا۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، نہیں تبدیل فرمانے والا کسی نعمت کو جو انعام کی ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں جو ان کے ساتھ ہے۔ وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ حالت آل فرعون کی تھی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ